روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ہر زمانے میں دنیا کے اندر عاشق قرآن رہے ہیں، آج بھی الحمدللہ دنیا میں اور زمانے میں عاشق قرآن موجود ہیں۔ پڑوسی ملک کے ایک عالم دین اپنے والد محترم کے بارے میں ایک قصہ سنایا تھا کہ ان عالم دین کے والد محترم کو اللہ والوں سے بڑا لگاؤ، ان کی صحبت، ان سے تعلقات تھے۔ تو ان عالم دین نے کہا کہ میرے والد محترم کو قرآن پاک کی تلاوت کا بڑا کثرت سے شوق تھا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، خوشی میں، غم میں، دکھ میں، رنج میں، مصیبت میں، صحت میں، بیماری میں، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے۔ کوئی بات بھی کرتا تو قرآن پڑھتے ہوتے اور آیت ختم کر کے بات کرتے، پھر اعوذ باللہ پڑھ کر پھر تلاوت شروع کر دیتے بات پوری ہونے کے بعد۔ اتنا اہم مشغلہ صبح سے شام تک قرآن پڑھنا، کیوں؟ اس لیے کہ کسی اللہ والوں نے ان سے کہا تھا جس شخص نے 2 سال تک روزانہ ایک قرآن ختم کیا، اللہ ان کی نسلوں میں قرآن کے فیض کو جاری کر دیں گے۔ تو وہ اپنی نسل میں قرآن پاک کے فیض کو جاری کرنے کی خاطر 2 سال تک لگاتار روزانہ ایک قرآن مکمل پڑھتے تھے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا کہ ان کی اولاد جتنی بھی تھی، بیٹیاں بیٹے، سب حافظ قرآن، اور ان کی جو آئندہ اولاد ہوئی، پوتے نواسیاں، جو 7 سال 8 سال 9 سال کی عمر کو پہنچے، وہ بھی الحمدللہ حافظ قرآن ہو گئے۔ یہ تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو قرآن پاک سے محبت یہ نسل در نسل فیض کو جاری کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو کثرت تلاوت، اللہ ہماری نسلوں میں فیض کو جاری فرمائیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے اخلاق کو اللہ بنا دیں گے، ہمارے رویوں کو درست فرما دیں گے۔ اپنے رویوں کو اتنے برے نہ بناؤ کہ دوسروں کے لگائے ہوئے اسٹیٹس اپنے لیے لگنے لگیں۔ اپنے رویے اتنے برے نہ بناؤ جو دوسرے لگائے نا اسٹیٹس، تو لگے کہ بھئی یہ منجش لگیں سنو گھر کو۔ اچھے رویے بنائیں۔ کیوں میرے عزیزوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ جس خدا نے، جس اللہ نے، جس رب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھایا، اس رب پہ بھروسہ رکھو، انشاءاللہ وہی اللہ تمہیں دکھوں سے، غم سے نکال کر خوشیوں پہ بٹھائے گا انشاءاللہ۔ بھروسہ تو رکھو اللہ کی ذات پر۔ تو میرے عزیزوں، آج جمعہ کی رات ہے، کثرت تلاوت کی کوشش کریں۔ الحمدللہ شعبان کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ جو رمضان کی تیاری 1-2 مہینے پہلے سے شروع کرتے ہیں نا، وہی رمضان کا صحیح نفع اٹھاتے ہیں۔ سفر سے پہلے سفر کی تیاری ہوتی ہے، گھر میں بچے اور بچی کی شادی ہو تو پہلے تیاری ہو، تو پھر شادی کے دن سارے کام عافیت کے ساتھ وقت پر مکمل ہوتے ہیں۔ جیسے دنیا میں اہم کاموں کی تیاریاں وقت قبل از وقت ہوتی ہیں، اسی طرح میرے عزیزوں رمضان کی تیاری میں لگ جاؤ۔ اللہ ہم سب کو کثرت تلاوت کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کی ابھی سے تیاری میں لگ جانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب آ جاؤ ایک ایسی بات کی طرف
جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہے وہ یہ کہ بجز اللہ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب قرار نہ دے اللہ کو چھوڑ کر۔ پھر اگر وہ لوگ حق سے اعراض کریں تو تم لوگ کہہ دو کہ تم ہمارے اس اقرار کے گواہ رہو کہ ہم تو ماننے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 64 ہے، 60 پر 4۔ اس آیت کا خلاصہ یہودیوں کو، نصرانیوں کو دلائل کے ساتھ مباہلے کی دعوت کے بعد اب دعوت کلمے کی طرف، ایمان کی طرف، نبوت کی طرف، ایک وحدہ لا شریک اللہ کی طرف دعوت دینے کا تذکرہ اس آیت میں آیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہودیوں کا ایک اپنا نظریہ اور عقیدہ ہے، نصرانیوں کا اپنا ایک عقیدہ اور نظریہ ہے۔ دنیا میں بہت سارے الگ الگ جماعتیں ہیں جن کے اپنے اپنے عقائد اور اپنے اپنے انہوں نے نظریے بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا ہماری اور آپ کی سب سے پہلے نیت یہ ہو کہ ہمارے عقائد درست ہو جائیں، اور جہاں کچھ کمزوریاں ہیں اللہ پاک امت میں سے وہ دور فرما دے اور ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم موحد ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، مگر ساتھ ہی ساتھ نعوذ باللہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ یہاں یہ اللہ بھی کہتے ہیں اور وہاں حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں، کہاں سے پھر توحید ہوئی؟ یہ تو شرک ہو گیا نا۔ اور یہودیوں کا اپنا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر یہ بھی عقیدہ تھا کہ ہم چونکہ انبیاء کی نسل سے ہیں، اس وجہ سے قیامت کے دن اللہ ہمیں عذاب نہیں دیں گے۔ تیسرا عقیدہ، اگر عذاب دیں گے بھی تو تھوڑے دن، وجہ کہ چند دن ہمارے آبا اور اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جا کر تورات کتاب لانے تک جو لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی اس میں ملوث ہو گئے، وہ جتنے دن ہمارے آبا اور اجداد نے بچھڑے کی عبادت کی بس اتنے دن ہمیں عذاب ہوگا، بس بات ختم۔ یہ ان کے عقائد ہیں اور یہ ان کے نظریے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ جو دنیا کا بڑا طبقہ ہے یہودیوں کے بعد، نصرانیوں کا، عیسائیوں کا، ان کے عقیدے کیا ہیں؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ اور ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ آخرت میں ہمیں عذاب ہوگا ہی نہیں۔ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ ہم سارے عیسائیوں کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بلی دے دی، کفارہ ادا ہو گیا ہمارا، اب ہم جو چاہے کریں دنیا میں، ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اور دوسرا عقیدہ ان کا یہ بھی ہے، من جملہ دوسرے عقائد کے اندر ایک عقیدہ یہ بھی ہے، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے کو دوست رکھتے ہیں، تو آخرت میں بیٹا اپنے باپ سے کہہ کر نعوذ باللہ ہمیں بچا لے گا۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں نا، اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، اور وہ قیامت میں بیٹا باپ سے کہہ کر ہمیں عذاب سے بچا لے گا، ہمیں آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ یہ ان کا اپنا نظریہ ہے۔ اسی طرح بے شمار طبقے ہیں اس کے بعد دنیا کے اندر، جیسے روافظ ہیں، ان کا کیا ماننا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہوگی تو ہی جنت میں جائیں گے، اگر حضرت علی سے محبت نہیں ہوگی تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اہل بیت میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان میں سے ہیں، اور اہل بیت پر ایمان تو ایمان کا جز ہے اور حصہ ہے، اور نمبر 2 خلفائے راشدین میں سے ایک ہیں، اور نمبر 3 عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور بھی بہت ساری فضیلتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر یہ عقیدہ بنا دینا کہاں تک صحیح ہے، جبکہ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر آیا ہے۔ سنن ابی داؤد شریف کی روایت ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آخر کلامہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام دنیا سے جانے کے وقت میں جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا انشاءاللہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ مگر ان روافضوں کا یہ عقیدہ ہے، اس طرح الگ الگ طبقے ہیں، ان کے اپنے اپنے عقائد ہیں، وہ لوگ چل رہے ہیں۔ مگر میرے عزیزوں، ان سارے کانٹوں کے درمیان میں راستہ نکال کر چلنا یہ اسلام ہے، اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے۔ صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم ہر رکعت میں اللہ سے مانگتے ہیں وہ یہی ہے کہ یا اللہ ہمیں دائیں بائیں سے بچا کر سیدھے راستے پر چلا۔ کبھی ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے ہمارے عقائد میں کوئی گڑبڑی نہ آئے، ہمارے عقائد کی حفاظت فرما۔ اللہ کا شکر ہے 1400 سال گزر گئے، ایک ایک چیز آج تک محفوظ ہے، ورنہ تو گزری ہوئی امتوں کا حال یہ تھا کہ ایک نبی جانے کے چند دنوں کے بعد ساری نبی کی لائی ہوئی چیزیں ختم ہو جاتی اور اگلے نبی کو فوراً بھیجنا پڑتا۔ اور یہاں 14 صدیاں گزر گئیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمارے نماز کے طریقے کو، روزے کے طریقے کو، ہمارے زکوٰۃ کے طریقے کو، قربانیوں کے طریقے کو، حج کے طریقے کو، زندگی گزارنے کے طریقے کو، ایک ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو اللہ نے باقاعدہ اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ جب اتنے اہم ساری باتیں سمجھانے کے باوجود عیسائیوں نے بات قبول نہیں کیا، وفد نجران نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کیا، تو پھر بھی اللہ پاک اپنے نبی سے کیا فرما رہے ہیں؟ قل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اہل کتاب سے کہہ دیجئے۔ حالانکہ یہ کتاب پر عمل نہیں کرتے تھے، اگر یہ واقعتاً کتاب پر عمل کرتے تو پھر میرے عزیزوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے کر آ جاتے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تورات میں لکھا ہوا کہ آخری نبی بنو اسماعیل میں سے آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو ان کی ہی اتباع میں نجات ہے۔ مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک کے اندر ان کو اہل کتاب اہل کتاب اہل کتاب کہہ کر پکار رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ان کو احساس آ جائے۔ اگر کوئی بچہ بگڑ جاتا ہے مگر ان کے خاندان میں ان کے آبا اور اجداد نیک گزرتے ہیں تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ذرا خیال کر بھی، تمہارے کم سے کم اپنے ابا اور دادا کا تو بھی خیال کر، کتنے اچھے آدمیاں گزری نہ انہوں، تو کی ایسا ہوگا سو۔ یہ جو نسبت ہے نیک والد اور نیک دادا کی، یہ نسبت اس کے اندر کی مردہ ضمیر کو جگائے گی۔ اتنے اچھے باپ کی تو اولاد ایسا ہوگا نا، بار بار یہ بولنے کا مقصد کیا؟ اسے جگانا مقصد ہے۔ تو یہودی اور نصارہ اپنی اپنی کتابوں سے ہٹ گئے، مگر بار بار ان کو قرآن میں اہل کتاب اہل کتاب اہل کتاب کہا جاتا۔ کیوں؟ تاکہ کم سے کم کبھی نہ کبھی ان کا ضمیر بیدار ہو جائے۔ یا اہل الکتاب، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے تعالوا، آ جاؤ، الی کلمۃ، ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہودیوں کے نزدیک بھی اللہ ایک ہے، عیسائیوں کے نزدیک بھی اللہ ایک ہے، مسلمان تو الحمدللہ ہیں ہی موحد کہ اللہ پاک ایک ہیں۔ سارے جتنے بھی دنیا کے اندر مذہب ہیں، ہر ایک مذہب والا جب آخری پوائنٹ پر پہنچتا ہے تو وہ اپنا بھگوان یا پھر اپنا جسے بھی وہ مانتا ہے اسے اکیلا ہی مانتا ہے۔ سب کا خلاصہ یہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہودیوں، نصرانیوں اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک بات مشترک ہے اور سیم ہے، برابر ہے، اور وہ کیا ہے؟ توحید، کہ اللہ ایک ہے۔ باقی یہودی اللہ کے ایک ہونے کے ساتھ حضرت موسیٰ کے علاوہ نبی کو، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اور عیسائی اللہ کو ایک ماننے کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے، یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ باقی توحید تو سب سیم ہے، اور جس میں وہ سیم تھے قرآن ان کی طرف بلا رہا ہے احساس دلانے کے لیے، کم سے کم اس کلمے کی طرف تو آ جاؤ جو ہم سب میں برابر ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔
اتنا سمجھانے کے باوجود بھی جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ پاک کی کمال رحمت دیکھیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی چھوڑ دو، بس برباد ہو جائے تو ہو جائیں، ختم ہو جائیں تو ہو جائیں، تباہ ہو جائیں تو ہو جائیں، جہنم میں جاتے ہیں تو جانے دو، ایسا اللہ نے نہیں فرمایا۔ پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو داعی بنا کر بھیجا ہے، بس آپ ان کو دعوت دیتے رہیں۔ سبحان اللہ، اتنا قرآن اترنے کے باوجود جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو اللہ نے انہیں نہیں چھوڑا، اللہ نے کہا دعوت دیں۔ ایک داعی اپنی آخری سانس تک دعوت دے گا، آخری سانس تک۔ وہ داعی یہ نہیں دیکھے گا کہ سامنے والا مانتا ہے کہ نہیں مانتا، کہ اتنے بار جانا تھا، چھوڑو حضرت ان کے گھر کے پاس یہ ملا کو 100 مرتبہ چلے گئے، نہیں چاہتا انہیں جانا، تمہارا کام نہیں آنا اس کے حوالے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے دریا کے پاس سے، بچھو ڈوب رہا تھا تو حضرت نے ہاتھ دے کر اسے بچایا تو فوراً اس نے ڈنگ مار دیا، تو پھر حضرت نے باہر لا کر اسے چھوڑ دیا، تو اتنے میں پھر واپس پانی میں گیا تو پھر ڈوبنے لگا، پھر حضرت نے ہاتھ ڈال کر پھر اسے اٹھایا، پھر اس نے ڈنگ مارا، پھر ایک طرف چھوڑ کر پھر حضرت کھجاتے رہے، پھر تیسری دفعہ پھر وہ ڈوبنے لگا، تیسری دفعہ بھی حضرت بچاتے رہے۔ تو کسی دیکھنے والے نے کہا کہ حضرت جب وہ بار بار ڈس رہا ہے تو پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ اسے؟ تو حضرت نے فرمایا جب وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی اچھی عادت کیوں چھوڑوں؟ جب وہ ڈسنا نہیں چھوڑتا تو میں پھر اسے بچانا کیوں چھوڑ دوں؟ کتنے بار بولنا تھا ہمارے بچے کو نمازاں کو آنا آتا کیوں بچہ، اس سے میں بولنا چھوڑ دیا، کیوں چھوڑیں گے آپ؟ یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو نیک بنائیں آپ، وہ مانے یا نہ مانے آخری دم تک اپنے بچے کو کہتے رہے کہ نماز کے لیے چل، نماز کے لیے چل، نماز کے لیے چل۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم اپنے کام میں پورے رہیں بھائی، سامنے والا مانے نہ مانے وہ ہمارے تھوڑی نہ ذمہ ہے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی جی آپ کا کام تو بس اتنا ہے کہ آپ دعوت دیتے رہیں، آئیں نہ آئیں یہ ان کی اپنی قسمت ہے۔ اتنا قرآن اترنے کے باوجود بھی جب عیسائی نہیں مانے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عذاب اتار دوں گا، کہا نبی جی آپ دعوت دیں، آپ ان کو ایک کلمے کی طرف بلائیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک دائی کبھی دعوت دیتے دیتے نہیں تھکتا، ہم بھی کبھی بھی کسی کو سمجھاتے دعوت دیتے دیتے کبھی نہ تھکیں، چاہے وہ ہماری زندگی میں سدھرے نہ سدھرے، امید رکھیں کہ انشاءاللہ یہ نہیں تو اس کی اولادیں سدھر جائیں گی، امید رکھیں، دعا کرتے رہیں اللہ سے راتوں میں مانگیں اور دن میں سمجھانے کی کوشش کریں، ہماری محنت تو ہم پورا مجاہدہ تو ہمارا پورا کریں۔ فرمایا اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ تو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہ تو یہودی بھی مانتے ہیں، مسلمان تو اول نمبر پر مانتے ہیں وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے، نہ عزیر علیہ السلام کو شریک کریں گے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کریں گے، اور نہ ہی ہم مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور یہاں جا کر سجدہ کریں گے۔ ہمارا سجدہ، ہماری پیشانی پاک رہے، صرف اللہ کے سامنے جھکے اور کسی کے سامنے نہ جھکے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا رب نہ بنائیں۔ جب یہ آیت کریمہ پڑھی گئی نا تو صحابی تھے نا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے عیسائی تھے بعد میں مسلمان ہوئے، تو اس آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے نبی جی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ عیسائی اللہ کے علاوہ اپنے مولویوں، اپنے پیروں کو رب بنا کر بیٹھے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت میں ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ یہ یہودی، یہ عیسائی اپنے مولویوں اور اپنے پیروں کو انہوں نے رب بنایا ہوا ہے۔ اور حضرت عدی بن حاتم نے آ کر کہا کہ ہم نے تو کبھی بھی کسی مولوی کو اور کسی پیر کو ہم نے کبھی بھی رب نہیں بنایا، تو پھر قرآن میں یہ جو آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اے عدی کیا تم اپنے وقت پر اپنے مولویوں کے حلال کرنے کو حلال نہیں سمجھتے تھے؟ ہاں یہ تو سمجھتے تھے۔ کیا تمہارے میں مولوی جس چیز کو حرام کہتے تھے تم اسے حرام نہیں سمجھتے تھے؟ جی یہ تو سمجھتے تھے۔
اور تمہارے پیر اور جو تمہارے بڑے علم والے جس چیز کو حلال اور جس چیز کو حرام کہتے تھے، کیا تم اسے حلال اور حرام نہیں سمجھتے تھے؟ جی یہ تو ہم سمجھتے تھے۔ تو یہی تو رب بنانا ہے، اس لیے کہ حلال اور حرام کا اختیار تو اللہ کو ہے، اور تم نے یہ اختیار اپنے وقت کے مولویوں کو دے دیا تھا، اپنے وقت کے پیروں کو دے دیا تھا۔ وہ جسے حلال کہتے تھے تم اسے حلال سمجھتے تھے، وہ جسے حرام کہتے تھے تم اسے حرام سمجھتے تھے۔ یہی تو ہے نا اللہ کے علاوہ رب بنانا۔ حلال اور حرام تو اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی یہ سوال کر سکتا ہے، انہوں کیا تمہیں بھی ہوتا ہے نا حضرت، تمہیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبی جو باتوں کو حلال کرے، آقا جن باتوں کو حلال کر بولے تمہیں حلال سمجھ رہی، آقا جن باتوں کو حرام بولے تمہیں اسے حرام سمجھ رہی؟ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے میرے عزیزوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے ایک بات بھی دین کے اندر اپنی ذات سے کچھ نہیں بولے۔ اس کی دلیل خود قرآن ہے۔ جب بھی نبی بولے یہ حلال تو وہ اللہ کی طرف سے بولے، سو جب بھی نبی بولے یہ حرام تو اللہ کی طرف سے بولے۔ سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کبھی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے خواہشات پر نبی نہیں چلے، کبھی اپنی باتیں نبی نے کبھی دین کے اندر داخل نہیں کی۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، ہمیشہ جو بھی انہوں نے بتایا وہی پہلے اتری بعد میں انہوں نے بتایا ہے۔ تو قرآن تو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حلال جو بھی حرام بتایا امت کو وہ اللہ کی طرف سے بتائے ہیں، اپنی طرف سے تھوڑی نہ بتائے ہیں۔ اور عیسائی یہودی اپنے مولویوں کے حلال کو حلال سمجھتے تھے، وہ جسے حرام ہوا اسے حرام سمجھتے تھے۔ اچھا سوال کرنے والے یہ بھی کر سکتے ہیں، اچھا وہ تو چھوڑو، خیر نبی تو نبی ہیں الحمدللہ، مگر بعد میں جو تمہیں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، ان کے باتوں میں تمہیں حجت نہ باندھی سو، انہوں کیا چیز کو حلال بولے تمہیں حلال سمجھ رہی، انہوں کیا حرام سمجھ رہی انہوں حرام کری، تمہیں بھی ان کو فالو ہوتا کرتی نا، یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے۔ تو اس کا آسان سا جواب یہ رکھیں کہ دیکھو یہ جو اکابرین گزرے ہیں نا، 4 ائمہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل زمانے کے قریب والے ہیں، اگلی صدی کے لوگ ہیں یہ سب، کوئی لمبے چوڑے زمانے کے، نبی کے زمانے کے بالکل قریب، 100-150 سال کے اندر ان سب کے زندگیاں گزری ہیں، بالکل صدی 1.5 صدی 2 صدی کے اندر کے سارے حضرات گزرے ہیں، اکابرین گزرے ہیں۔ آج کتنا چل رہا ہے؟ 1400 سال، 14 صدیاں گزر گئی، ہر صدی کے مسلمانوں نے ان 4 پر بھروسہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 4 کوئی بھی بات کرتے ہیں تو قرآن سے کرتے ہیں، حدیث سے کرتے ہیں، اپنی ذات سے کوئی بات نہیں کرتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی بات ملفوظ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھو، اگر میری تحقیق، امام ابو حنیفہ نے بتایا، اگر میری تحقیق قرآن کے خلاف ہو نعوذ باللہ، حدیث کے خلاف ہو نعوذ باللہ، تو میری بات کو اٹھا کر دیوار پر پھینک دو۔ ان کی اپنی بات ہے۔ آج بھی اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ امام ابو حنیفہ ہو یا امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، ان 4 ائمہ کی ایک بھی بات کوئی نعوذ باللہ قرآن حدیث کے خلاف ثابت کر دے، ہم اسے بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے ثابت تو کرو۔ کیوں؟ کہ ہم ائمہ کے لیے قرآن کے اور حدیث کے مانتے ہیں، باقی ان اکابرین کو فالو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ نبی کے زمانے کے قریب کے ہیں، انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوا ہے، انہوں نے تحقیق کی، تو 14 صدیوں کے مسلمانوں نے بھروسہ، آج کے 1400 سال کے بعد کے صرف ہم لوگ نہیں، ہر 100 سال کے علماء نے اور عوام نے ان پر بھروسہ کیا ہے۔ اتنے سالوں میں کوئی بات ان کی قرآن حدیث کے خلاف نہیں چلی ہے۔ مگر آج بھی ہمارا یہی ایمان ہے، اگر کوئی بات ان 4 ائمہ کی ایک بھی قرآن حدیث کے خلاف نکل جائے تو ہم آج بھی اسے چھوڑ دیں گے، قرآن حدیث کو فالو کریں گے۔ ہم نے ان کو کوئی رب نہیں مانا ہے، ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ یہ باتیں صاف ہو جائیں ذہن میں، کوئی سوال کھڑا کر سکتا ہے تمہیں بھی یہ کرنی نہ، تمہیں بھی وہ کرنی نہ کر، تو باتیں صاف ہو جائیں میرے عزیز۔ تو یہ ہے کہ کسی کو رب نہ بناؤ۔ اچھا، ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس ایک خادم کئی سال گزار دیے خدمت میں، صحبت میں رہ کر تیار ہو گئے ماشاءاللہ۔ تو حضرت نے کہا کہ اپنے خادم سے کہ الحمدللہ اللہ نے تمہیں تیار کر دیا ہے، اب تم جاؤ دوسرے علاقے میں کام کرو، میرے پاس رہ کر کیا کرو گے؟ دوسرے علاقے میں جاؤ، وہاں پر مسلمانوں پر محنت کرو۔ تو انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے، آپ کے مشورے پر میں جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ تو ان اللہ والوں نے اپنے خادم سے، اپنے شاکر سے کہا
کہ دو چیزیں کبھی زندگی میں نہ کرنا. کیا نہیں کرنا؟ نمبر 1 خدا ہونے کا دعویٰ نہ کرنا، اور نمبر 2 نبی ہونے کا دعویٰ نہ کرنا. تو وہ تو حیران ہو گئے کہ حضرت اتنے سال میں نے آپ کی خدمت میں گزاری، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کبھی نعوذ باللہ میں ایسا کروں گا؟ چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے، انسان وہ ہو سکتا ہے، مگر اتنے بڑے بڑے دعوے میں کر سکتا ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کروں، نبی کا دعویٰ کروں؟ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو بات ایسی ہے کہ تم دعویٰ تو نہیں کرو گے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی بات تم کہتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ میں نے جو کہہ دیا وہی فائنل، بس اس پر عمل کرو، یہ خدا ہونے کا دعویٰ ہے. دوسری بات، اگر تم کوئی بات کر کے یہ کہتے ہو کہ میری بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ نبوت، نبی ہونے کا دعویٰ ہے. بھئی انسان ہے، غلطی ہو جائے گی، بولنے میں غلطی ہو جائے گی، سمجھانے میں غلطی ہو جائے گی، پڑھانے میں غلطی ہو جائے گی، کہیں بھی غلطی ہو سکتی ہے. غلطی ہو تو یہ کہ میری بات ہی حرف آخر ہے، یہ خدا ہونے کا دعویٰ. میری بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ نبی ہونے کا دعویٰ. یہ چیزیں چھوڑ دو، یہ تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے کہ میں ہی بولوں سب صحیح، میں ہی بولوں سب کرو. یہ نہیں ہے، غلط ہے. کتنی باریکی ہے. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اور کسی کو رب نہ بناؤ. ہر امت کے اندر ہر نبی اور ہر رسول جو بھی آئے ہیں ایک ہی اللہ کی طرف دعوت لے کر آئے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر جتنے بھی رسول اور جتنے بھی نبی آئے، سب نے ایک اللہ کی طرف دعوت دی. سورہ انبیاء آیت نمبر 25. اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سورہ نحل آیت نمبر 36. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی بھیجا اور ہر نبی ایک ہی دعوت دیتے تھے، کیا؟ ایک اللہ ہے، بس اسی کی عبادت کرو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، چھوڑ یہ اللہ کے علاوہ سارے باطل معبودوں کو ماننا یہ طاغوت ہے. بس ایک اللہ کی عبادت کرو. سب کا یہی جو سب کی یہی دعوت تھی. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. مسئلہ سمجھنے میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ علماء کو اسی وقت سمجھ میں نہ آئے مگر دوسرے علماء کو سمجھ میں آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ائمہ اربعہ کے مسائل پر جو ہم لوگ مطمئن ہو کر بیٹھے وہ اسی لیے بیٹھے ہیں، ورنہ میرے عزیزوں حضرات صحابہ کے زمانے میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے. کیا واقعہ پیش آیا کہ ایک جوڑے کو 6 مہینے میں اولاد ہو گئی، شادی ہوئے 6 مہینے گزرے، بچہ ہو گیا. تو جب یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی تو حضرت عمر نے تحقیق کی، اور تحقیق کر کے پتہ چلا کہ واقعتاً نکاح ہوا، 6 مہینے کے بعد بچہ ہوا. تو حضرت عمر نے کہا حد لگاؤ، یہ عورت یقیناً بدکار ہے کہ اس کا نکاح 6 مہینے پہلے ہوا، 6 مہینے میں بچہ کہاں سے ہو جائے گا. تو حضرت عمر نے حد کا حکم جاری کر دیا اپنی خلافت کے زمانے میں کہ اس عورت پر حد جاری کر دو، یہ عورت نے اپنا منہ کالا کیا ہوا ہے، تبھی جا کر یہ بچہ 6 مہینے میں پیدا ہوا ہے. تو اس سے پہلے اس کا کچھ تو مسئلہ ہے. تو جب اس عورت کو حج کوڑے برسانے کے لیے جو بھی سزا کی وہ دینے کے لیے جب لے جا رہے تھے تو حضرت علی وہاں سے گزر رہے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا امیر المومنین کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا؟ کہا کہ یہ مسئلہ ہے کہ 6 مہینے میں ان کو بچہ ہو گیا، نکاح ہو کر 6 مہینے ہوئے، بچہ کہاں سے ہو جائے گا؟ اور یقیناً عورت نے کچھ نہ کچھ کیا گڑبڑ، اس وجہ سے مسئلہ ہوا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین تھوڑی دیر رک جائیں، آپ میری بات سن لیں. کہا کیا ہے؟ 6 مہینے میں بچہ ہو سکتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کیسے ہو جائے گا؟ کہا قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. حالانکہ قرآن تو حضرت عمر بھی پڑھتے تھے. مسئلہ جو حضرت علی کو سمجھ میں نہیں آیا وہ حضرت عمر کو نہیں آیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ علی مجھے سمجھاؤ تو صحیح، کہاں ہے؟ تو پھر حضرت علی نے فرمایا دیکھو سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں اللہ کا فرما رہے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. ماں کے پیٹ میں اولاد جو رہتی ہے اور ماں جو دودھ پلاتی ہے دونوں کو ملائیں گے تو کم سے کم 30 مہینے پورے ہوتے ہیں. کتنے مہینے؟ 30 مہینے کا تو کتنے سال ہو گئے؟
2.5 سال. کتنے سال؟ 2.5 سال. ماں کے پیٹ کا وقت اور دودھ پلانے کی مدت دونوں ملے تو 30 مہینے قرآن بول رہا ہے. اچھا اسے اور وضاحت کرنے سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں گزرا ہے والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین کہ ماں اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ 2 سال تک دودھ پلائے بس. وہاں 2 سال کر کو بولے اور یہاں 30 مہینے ہمیں 2 سال نکال ڈالے تو کتنے بچے؟ ماں کو کہا گیا کہ 2 سال کے اوپر دودھ نہیں پلانا. اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں اللہ کہ ماں حالت رضاعت اور حالت حمل دونوں کو جوڑیں گے تو 30 مہینے پورے ہو جائیں گے. تو 24 مہینے جب دودھ پلانے کے نکال دیے تو بچے کتنے؟ 6 مہینے. تو 6 مہینے میں بچہ ہو سکتا ہے. اللہ کا کلام کہہ رہا ہے. تو حضرت عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو تباہ ہو جاتا. غلطی سے ہو ایک عورت پر حد جاری کر دی جاتی. اتنی اہم بات اللہ نے آپ کو سمجھایا. یہی سیم مسئلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیش آیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی جیسا مسئلہ سمجھایا ان کو. تو ایک کو سمجھ میں آیا ایک کو سمجھ میں نہ ہو جائے گا، کوئی مت نہیں. تو میرے عزیزوں اس طرح ایک دوسرے سے سمجھنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے نعوذ باللہ ان کو رب بنایا ہوا ہے. بات جسے صحیح سمجھ میں آئے گی بس اسے فالو کریں گے، مگر فالو تو قرآن کو کریں گے، فالو تو نبی کو کریں گے، اللہ کو کریں گے اور کسی کو نہیں فالو کریں گے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مانے تو مانے تو آپ کی دعوت پر لبیک کہیں تو کہیں، نہیں تو چھوڑ دیں. آپ اپنی دعوت اور اپنے ایمان کا اظہار کر دیں. کیا اظہار کر دیں؟ اشہدوا گواہی دے دیں بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بھئی ہم تو مسلمان ہیں. بس تمہیں یہ کلمے کی طرف توحید کے طرف آ جاؤ، بہتر ہے تمہارے لیے بھی. اگر نہیں آتے تو سن لو ہم جو ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم بس ایک اللہ کو مانتے ہیں اور حضرت عزیر کو اور حضرت عیسیٰ کو تو ہم اللہ کے جو ہے نبی مانتے ہیں، اللہ کے بندے مانتے ہیں. ہم ان کو نعوذ باللہ بیٹا نہیں مانتے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہم مسلمان ہیں. اپنا عقیدہ صاف کر دو. تو میرے عزیزوں کہیں بھی آپ کسی بھی علاقے میں رہیں اپنا عقیدہ صاف کر دیں. باقی سامنے والے مانے نہ مانے ان کی اپنی بات ہے، مگر میرا عقیدہ میرا ایمان یہ ہے، بات ختم صاف. اللہ تعالی ہم سب کے عقائد کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو مسلمان ہونے کی حالت میں زندگی گزارنے اور مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی